قیام پاکستان کی اصل تاریخ کیا ہے؟ ہم بذات خود تو مسلمان ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ پاکستان کا قیام کس تاریخ کو ہوا۔ آج 27 رمضان المبارک کا دن ہے، اور یہ ایک ایسا بابرکت دن ہے جس کے بارے میں مسلمان یہ خیال کرتے ہیں کہ اس دن کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اگر ہم حدیث کی روح سے دیکھیں تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے تھے کہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے، اس عشرے میں جو طاق راتیں ہیں اس میں لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرو۔ اگر ہم حدیث کی روح سے دیکھیں تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ 27 رمضان کو لیلۃ القدر کی رات ہے، مگر 27 رمضان کو ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جو ہماری قوم اکثر بھول چکی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ واقعہ کون سا تھا۔ میرا نام ہے سعد طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں سعد ابن طاہر آفیشیل چینل۔ 27 رمضان 1366 کو اس ارض زمین پر ایک ایسی ریاست وجود میں آئی جس کا نظریہ حیات، جس کو کلمے کی بنیاد پر مارز وجود میں لایا گیا، اور مدینہ کی ریاست کے بعد یہ ایک ایسی ریاست تھی جس کا نظریہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور پاکستان کو اس نظریے کے بنیاد پر مارز وجود میں لایا گیا۔ جب برِ صغیر میں انگریزوں اور ہندوؤں کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا تھا تو مسلمانوں نے یہ عہد کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اے رب ذوالجلال، ہمیں ایک ایسی ریاست عطا فرما کہ ہم اس ریاست میں تیرا نظام قائم کریں، ہم آزادانہ طور پر تیری عبادت کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے برِ صغیر کی مسلمانوں کی اس دعا کو قبول کرتے ہوئے پاکستان جیسی نعمت سے مسلمانوں کو نوازا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو پاکستان جیسی نعمت سے نواز دیا، اس ارض زمین پر مدینہ کی ریاست کے بعد اللہ تعالیٰ نے پاکستان جیسی ریاست مسلمانوں کو عطا کی جس کی بنیاد کلمے کی تھی، مگر مسلمانوں نے جو اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا ہم اس کو پورا نہ کر سکے۔ ہم نے جو اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا تھا کہ اے رب ذوالجلال، ہمیں ایک ایسی آزادانہ ریاست عطا کر کہ ہم اس ریاست میں آزادانہ طور پر تیرے قانون نافذ کر سکیں، قرآن مجید کو اولین ترجیح دیں، اور ہم اس ریاست میں رہ کر آزادانہ طور پر تیری عبادت کر سکیں۔ مگر جب یہ ریاست قائم ہوئی، اس کے بعد اس ریاست میں اللہ تعالیٰ کے نظام کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا گیا، اللہ تعالیٰ کے نظام کی کوئی پیروی نہیں کی گئی، قرآن مجید کو ترجیح نہیں دی گئی۔ اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ آپ کے پاس ایک زمین ہے، ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ زمین مجھے وقف کر دی جائے اور مجھے پیسے دیے جائیں، میں یہاں پر اللہ کا گھر تعمیر کروں گا۔ کچھ سال گزرنے کے بعد وہ شخص آتا ہے، آپ وہ زمین اس کو دے دیتے ہیں اور آپ اس کو پیسے بھی فراہم کرتے ہیں، اور وہ شخص کچھ سال کے بعد وہاں پر ایک ہوٹل تعمیر کر لیتا ہے، اور جو اس کا نظریہ تھا کہ میں یہاں پر ایک مسجد قائم کروں گا اور اس مسجد میں میں اللہ کی عبادت کروں گا، اور جو ہو سکے گا میں اللہ کا نظام اس مسجد میں قائم کروں گا، مگر وہ غیر شرعی کام اس ہوٹل میں کرتا ہے، کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ کیا آپ اس شخص کے لیے اس جگہ پر رہنا تنگ نہیں کر دیں گے؟ اسی طرح اللہ کا نظام ہے۔ ہم نے جو اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ اے رب ذوالجلال، ہم تیرا نظام قائم کریں گے اس ریاست میں، مگر ہم وہ جو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا ہم اس کو پورا نہیں کر سکے، تو اللہ تعالیٰ کیا ہمیں اس کی سزا نہیں دے گا؟ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اپنے ضمیر کو جگانے کی ضرورت ہے، ہمیں اس عہد کو پورا کرنے کی ضرورت ہے کہ اے اللہ، ہم سے غلطی کوتاہی ہوئی ہے،
لیکن ہم اس غلطی کو سدھاریں گے. ہم اس ریاست میں جس کی بنیاد ہی کلمے کی تھی، ہم ادھر تیرا نظام قائم کریں گے. اگر زیادہ نہیں تو ہم اپنے آپ کو ہی بہتر کریں گے. اپنے آپ کو بہتر کرتے ہوئے ہم اپنی ارد گرد سوسائٹی میں ہم تیرا نظام قائم کرنے کی کوشش کریں گے. تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا. آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا ملک پاکستان ایٹمی پاور میں ٹاپ 10 میں ہے. فلسطین جل رہا ہے، ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں وہاں جل رہی ہیں، مگر ان کی طاقت، ان کی آواز کوئی نہیں مان رہا. اللہ تعالیٰ نے تو مسلمان کو خود مختار بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ارض زمین پر مسلمان کو خود مختار بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف کہہ دیا ہے کہ تم میری راہ میں جہاد کرو، کفار سے جزیہ لو، کفار سے ٹیکس لو. اگر کفار جزیہ عطا نہیں کرتا، اگر کفار ٹیکس نہیں دیتا تو تم ان کا قتال کرو. اگر تم پر کوئی حملہ کرتا ہے تو تم اس پر حملہ کرو اور اس شہر کو، اس ریاست کو اسلام کی ریاست کے ساتھ جوڑو. مگر آج ہم دیکھتے ہیں جو صہیونی ریاست ہے، اسرائیل کی ریاست، جو اس دنیا پر سب سے بڑی دہشت گرد ریاست ہے، سب سے بڑی ظلم کرنے والی اس وقت ریاست بن چکی ہے، ہم اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے. ہم خاموش ہیں. وہ ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں، چھوٹے بچے بلک بلک کر، رو رو کر ہمیں پکار رہے ہیں، مگر ہم خاموش ہیں. ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ قیامت کے دن ہمارا حساب ہوگا کہ وہ تمہیں پکار رہے تھے تو تم کہاں تھے. تو میں اپنی فوج سے، میں اپنے جو بڑے عہدہ دران سے مخاطب ہو کر یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے مسلم بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، وہ ہمیں پکار رہی ہیں. ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. ہمیں تو پاکستان اس لیے دیا گیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نظام کو قائم کریں. اللہ کا نظام کیا ہے؟ اگر آج ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، صحابہ اکرام ہوتے، خلفائے راشدین ہوتے، اہل بیت ہوتے، تو آج اگر فلسطین ڈل رہا ہوتا تو وہ اس بات میں بالکل دریغ نہ کرتے. وہ فلسطین کی مدد کو پہنچتے، فلسطین کو فتح کرتے اور فلسطین کی حفاظت کرتے. مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج فلسطین کا کیا حال ہو رہا ہے. اللہ نے پاکستان تو اس لیے دیا تھا کہ ہم دورہ حاضر میں امت مسلمہ کو لیڈ کرتے. مدینہ کی ریاست کے بعد ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہمارے ملک کا کیا نظریہ ہے، لا الہ الا اللہ. ہمیں اس نظریے پر قائم رہنا چاہیے تھا. تو محترم بھائیو، یہ دعاؤں سے کام نہیں چلے گا، ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. اللہ کے نبی نے کوشش کی، اس کے بعد دعا کی، پھر مدد پہنچی. غزوہ بدر میں ایک طرف 313 ہے، دوسری طرف 1000 کا لشکر ہے، میدان جنگ میں ہے، میدان جنگ میں کوشش کر رہے ہیں. ان کی نیت صاف ہے، انہیں یقین ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی. پھر انہوں نے سجدے میں گر کر، اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ کی مدد پہنچی، فرشتوں کے ذریعے اللہ کی مدد پہنچی. محترم بھائیو، آج بھی ہمیں اسی طرح ہمیں کوشش کرنی ہوگی. لا الہ الا اللہ تو ہمیں خود مختاری کا، آزادی کا سبق دیتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو آزاد کرنا ہوگا، کفار کی غلامی سے ہمیں نکلنا ہوگا. جب ہم کفار کی غلامی سے نکلیں گے ہم آزاد ہو جائیں گے، اور جب ہم آزاد ہوں گے تو ہمیں اس پوری دنیا پر جس طرح اللہ کے نبی نے حکومت کی، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، خلفائے راشدین، پھر اہل بیت نے حکومت کی. اس کے بعد ہماری کتنی سلطنتیں گزری، سلطنت عثمانیہ، جنہوں نے 600 سال
اس دنیا پر حکومت کی۔ جب ہم خود مختار ہوں گے تو ہم اسی طرح دوبارہ حکومت کر سکتے ہیں پوری دنیا پر۔ جب ہم متحد ہوں گے مسلمان تو ہم پوری دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم مسلمانوں کو آزاد ہونا ہوگا، ہمیں جو ہمارے ملک کا جو نظریہ تھا اس پر کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں اپنے ملک میں اللہ کا نظام قائم کرنا ہوگا، قرآن مجید کے اصول قائم کرنے ہوں گے، پھر ہی ہم اللہ کی نظر میں دوبارہ وہ شان و شوکت والے لوگ بن سکتے ہیں جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔